اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پیشنٹس ہمارے یا جو بچے یا بڑے بھی جن کو مسکولر ڈسٹروفی ہوتی ہے ان کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہ بیماری جو ہے یہ عام طور پہ پٹھوں کی بیماری ہے، ماروثی بیماری ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ اب تم نے مجھ سے کچھ پوچھنا تھا، پوچھو۔ میں پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ اونچی چیئر پہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، اونچی جگہ پہ بیٹھنا چاہیے، میرا پہلا مشورہ ہے، کیونکہ جب آپ نیوی جگہ پہ بیٹھو گے تو اٹھتے ہوئے بہت زیادہ زور لگے گا، جس سے آپ کے پٹھوں کے یعنی تھائیز کے پٹھے ان پہ اثر پڑے گا اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو جتنے لوگوں کو مسکولر ڈسٹروفی ہوتی ہے ان کو اونچی، مثال کے طور پہ بیڈ ہے تو اس کے نیچے آپ اینٹیں رکھ لیں یا کوئی لکڑی رکھ لیں، وہ اونچا ہو، کرسی ہے تو وہ اونچی ہونی چاہیے، صوفے کی جگہ کرسی پہ بیٹھے، یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسرا کوشچن؟ اور یہ کہ سیڑھیاں چڑھنے کا؟ سیڑھیاں اوائڈ کرنی چاہیے، بہت مجبوری ہے تو ایک سیڑھی پہ دوسرا پاؤں، پھر یعنی دو پاؤں ایک سیڑھی پہ رکھ کے چڑھیں، ورنہ کوشش کرنی چاہیے کہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو کیا نام ہے، تیمور احمد۔ ہاں، جو تیمور احمد میں نظر آ رہی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب دو چیزیں بہت پرومیننٹ ہیں تیمور کی، ایک تو بال، وہ تو ٹھیک ہے لیکن دوسرا موٹاپا، موٹاپا نہیں ہونا چاہیے۔ ہیں موٹے کیوں ہو رہے ہو؟ پتہ نہیں۔ پتہ نہیں کیوں، پراٹھے کھاتے ہو گے؟ ہاں، سب سے زیادہ جو چیز موٹا کرتی ہے وہ بیکری اینڈ چاول، آٹا، چاول اور بیکری کی چیزیں، اور کوک، جنک فوڈ، دودھ پیو، فروٹ کھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور کیونکہ جو لوگ موٹے ہو جاتے ہیں پھر ان کو کیری کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی کوشچن اس کے علاوہ؟ کچھ تو پوچھو نا۔ اور اب کہتے ہیں مائنڈ پہ نہیں۔ ہاں، دیکھو کتنا یہ انٹیلیجنٹ بچہ ہے۔ دیکھیے یہ جتنی بھی مطلب یہ لفظ اعصابی بیماریاں آپ کہہ لو یا جو کہ پٹھوں کو برین کو افیکٹ کرتی ہیں، ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا، اس کی طرح ہنستے کھیلتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دی ہے، جتنے دن جینا ہے اتنے دن ہی جینا ہے، یا ماڈرن سائنس یہی کہتی ہے آپ کوالٹی آف لائف بہتر کر سکتے ہو، کوانٹٹی آف لائف بہتر نہیں کر سکتے۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور سارے جو مسکولر ڈسٹروفی کے پیشنٹس ہیں، اسٹیم سیل تھراپی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پاکستان میں رائج ہو جائے گی، اور جب یہ رائج ہوگی تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اوکے، تھینک یو، بائے۔